آموس، صفتونہ، رودا اور اس کا بھائی سمیر اپنی حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھے تھے کہ باہر سے اولیاس دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہ بجھا بجھا، افسردہ اور ویران ویران سا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے صفتونہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ آموس، رودا اور سمیر بھی اداس اور پریشان ہو گئے تھے۔ اولیاس آموس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ رودا نے فوراً اپنے نانا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، نانا، کیا بات ہے؟ آپ اداس اور بکھرے بکھرے سے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اولیاس نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو رودا میری بیٹی، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ قاہرہ شہر میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ امیر ترنتائی پر کچھ فدائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک کا تو سر امیر ترنتائی نے اڑا دیا، دوسرے کو زندہ پکڑ لیا گیا، لیکن پکڑے جانے والے فدائی نے پہلے اپنا زہر آلود خنجر امیر ترنتائی کو دے مارا تھا۔ یہ خنجر امیر ترنتائی کی ران میں لگا تھا، اور خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ امیر ترنتائی اس وقت زخمی حالت میں اپنے خیمے میں ہے، اور مصر کا سب سے بڑا طبیب ابن نویس اس کا علاج کر رہا ہے۔ اپنے نانا کے اس انکشاف پر پری چہرہ رودا خیال و فکر کی دنیا میں کھو گئی۔ وہ بیچاری اس موقع پر کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اور وہ بری طرح اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس خبر کے بھیانک پن کو ضبط کر رہی تھی۔ صفتونہ، اولیاس اور خود آموس بھی بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی رودا کی اس حالت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے آموس فوراً بول پڑا، بزرگ اولیاس، امیر ترنتائی سے اب ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق اور ایک رابطہ ہے۔ ہم اسے یوں بے بسی کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک میں، رودا اور سمیر یہاں سے امیر ترنتائی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے۔ اس کے چاہنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں۔ آموس کے ان الفاظ سے جہاں رودا کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر دلفریب ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، وہاں اولیاس اور صفتونہ کے چہرے پر بھی پسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر اولیاس بول پڑا، آموس میرے بیٹے، میں تیری اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں تم رودا اور سمیر کو لے کر آج ہی سلطان رکن الدین کے لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تم امیر ترنتائی کے پاس قیام کرو، اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرو، اس لیے کہ اس سے اب ہمارا رابطہ اور ایک طرح سے رشتہ ہے۔ اور ہاں، تم تینوں کو ایک اچھی خبر بھی بتانا بھول گیا ہوں، وہ یہ کہ سوسا نام کی تمہاری بستی پر سلطان کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان دنوں بیلفورٹ اور سوسا کے درمیان پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اب یوں جانو، سوسا نام کی تمہاری بستی ان دنوں سلطان رکن الدین کی عملداری میں شامل ہو چکی ہے، لہٰذا امیر ترنتائی کے پاس قیام کے ساتھ ساتھ تم اب بے فکر اور بے دھڑک اپنی حویلی میں ہی قیام کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولیاس جب خاموش ہوا تو صفتونہ اپنے شوہر اولیاس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، تو آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تینوں اب اپنی بستی سوسا میں ہی قیام کریں؟ اولیاس نے جھٹ جواب دیا، ہرگز نہیں، میں ان تینوں کو صرف اور صرف ترنتائی کی تیمارداری کے لیے بھجوا رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ صرف آموس اور رودا دونوں باپ بیٹی جائیں، سمیر کو یہاں میرے پاس چھوڑ جائیں، یہ دکان کی خوب دیکھ بھال کرنے لگا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹی بھی چند یوم تک وہاں قیام کر کے واپس آ جائیں۔ اگر یہ کچھ دن مزید اپنی حویلی میں قیام کر کے اپنی زمینوں اور باغات کی دیکھ بھال بھی کرنا چاہیں تو انہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن سوسا میں یہ دونوں باپ بیٹی مستقل رہائش پذیر نہیں ہو سکتے، بلکہ واپس قاہرہ آئیں گے۔ دیکھو صفتونہ، مجھے یقین ہے کہ امیر ترنتائی رودا کو اپنانے پر رضامند ہو جائے گا، اور جس دن ایسا ہوا میں جانوں گا میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ میری نواسی رودا امیر ترنتائی جیسے
نڈر، جنگجو اور بے باک نوجوان کی ساتھی اور رفیق بنے گی۔ سفتونہ میں یہ بات اپنی نواسی رودا اور اپنے نواسے سمیر کے سامنے کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ میری اب یہ خواہش ہے کہ میری نواسی رودا امیر ترنتائی کی زندگی کا ساتھی بنے۔ میرا دل کہتا ہے رودا اور امیر ترنتائی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ضرور ایک دوسرے کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے نانا الیاس کی اس گفتگو پر رودا سرکشیدہ چوٹیوں پر گاتے چشموں جیسی خوشکن اور لہلہاتے سبز کھیتوں جیسی شاداب ہو کے رہ گئی تھی۔ الیاس کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے آموس بول پڑا، محترم بزرگ الیاس، میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ سمیر یہاں آپ کے پاس ہی رہے گا اور دکان کی دیکھ بھال کرے گا۔ میں اور رودا تھوڑی دیر تک یہاں سے امیر ترنتائی کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم باپ بیٹی چند یوم تک ترنتائی کے پاس رہیں گے، پھر کچھ روز اپنی حویلی میں گزاریں گے۔ بزرگ الیاس، میں سمجھتا ہوں یہ میری اور میرے بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ سلطان رکن الدین نے سوسا کو اپنی عملداری میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح مجھے اپنے باغات، اپنی زمینیں اور اپنی جائیداد کی طرف سے کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں رہا۔ میری اور میرے بچوں کی دوسری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ امیر ترنتائی سے ہمارا ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ عنقریب یہ رشتہ ایک مستحکم صورت اختیار کرے گا۔ میرے خیال میں اب مجھے اور رودا کو اپنے کوچ کی تیاری کرنی شروع کرنی چاہیے۔ الیاس اور سفتونہ دونوں نے آموس کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر آموس کو اچانک کچھ یاد آ گیا اور اس نے دیوان خانے سے اٹھنے سے قبل پھر الیاس کو مخاطب کر کے پوچھا، الیاس میرے محترم، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس قدر دور میدان جنگ سے امیر ترنتائی کے زخمی ہونے کی خبر کیسے پہنچی؟ اس پر الیاس نے مسکراتے ہوئے کہا، آموس میرے بیٹے، کیا تم یقین کرو گے کہ امیر ترنتائی آج ہی سوسا کی بستی کے نواح میں زخمی ہوا ہے اور آج ہی اس کے زخمی ہونے کی اطلاع قاہرہ پہنچ چکی ہے۔ اس پر آموس نے حیرت زدہ سے انداز میں الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، الیاس میرے محترم، یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر ترنتائی آج ہی سوسا کے نواح میں زخمی ہوا ہو اور اس کے زخمی ہونے کی اطلاع آج ہی قاہرہ پہنچ چکی ہو؟ الیاس جواب میں پھر بول پڑا، آموس میرے بیٹے، رکن الدین کی خبررسانی اور ڈاک کا نظام بڑا عمدہ اور بے مثال ہے۔ خبررسانی اور ڈاک کا انتظام دو طرح کا ہے، ایک بری، دوسرا ہوائی۔ بری ڈاک کے لیے سلطان نے اپنی سلطنت کے اندر جا بجا ڈاک کی چوکیاں قائم کر رکھی ہیں۔ یہ چوکیاں ڈاک کے چھوٹے مرکزوں کا کام دیتی ہیں۔ ڈاک کی چوکی قائم کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ کسی آباد گاؤں کے قریب ہو اور وہاں پانی با افراد ملتا ہو۔ ڈاک کے ہر مرکز میں انسانوں اور جانوروں کے خوردونوش اور دوسری ضروریات کا مناسب ذخیرہ رہتا ہے اور اس کی حفاظت کا بھی مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ ڈاک کے ملازمین ان مراکز میں نہایت آسائش کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ ہر ڈاک چوکی میں تندرست و تیز رفتار گھوڑوں کی مناسب تعداد بھی رہتی ہے۔ یہ گھوڑے ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں اور ان کے لیے سلطانی نشان ضرور ہوتا ہے۔ ان مرکزوں سے ڈاک تقسیم بھی ہوتی ہے اور دوسری جگہوں سے بھیجنے کے لیے بھی لی جاتی ہے۔ ڈاک چوکیوں کا افسر اعلیٰ اپنے ہاتھ چاندی کی بہت سی تختیاں محفوظ رکھتا ہے۔ جب ڈاک کا کوئی ہرکارہ ڈاک لے کر روانہ ہوتا ہے تو ایک تختی اس کو دے دی جاتی ہے، وہ یہ تختی اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے۔ جب سرکاری کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اتار کر جمع کرا دیتا ہے۔ ڈاک کے کسی ملازم کو ضرر پہنچانا یا اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنا سخت جرم خیال کیا جاتا ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری علاقے کے ناظم کے سپرد ہوتی ہے۔ یہ تو ڈاک کا زمینی نظام ہے۔ جہاں تک ہوائی ڈاک کا تعلق ہے تو یہ سلطان کے بہترین انتظامات میں سے ایک ہے۔ ہوائی ڈاک سدائے ہوئے نامہ بر کبوتروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔
سلطان رکن الدین بیبرس سے پہلے شام و مصر کے سلطان نور الدین محمود زنگی بھی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سے ہوائی ڈاک کا انتظام کیا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ بغداد کا خلیفہ ناصر الدین عباسی بھی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سے خبر رسانی اور ڈاک کا ایک اہتمام کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مصر کے فاطمی خلفاء ڈاک بھیجنے کے لیے نامہ بر کبوتروں سے وسیع پیمانے پر کام لیا کرتے تھے۔ سلطان رکن الدین نے بھی سربراہ سلطنت ہونے کے بعد نامہ بر کبوتروں کے محکمے کو از سر نو قائم کیا۔ اس کی توسیع و ترقی کے لیے بڑی سرگرمی دکھائی۔ اس نے نامہ بر کبوتروں کا مرکز بری ڈاک کے مرکز کے ساتھ ہی قلعہ جبل میں قائم کیا، جہاں ان کے رہنے کے لیے خاص قسم کے برج بنوائے، اور اس کے ساتھ ہی ان کبوتروں کو سدھانے اور ان کی غور و برداشت کے لیے خاص انتظامات کیے، اور کبوتروں سے بالعموم سرکاری ڈاک کی ترسیل کا کام لیا جاتا ہے، اور ان کے لیے مناسب فاصلوں پر خاص چوکیاں بنائی گئی ہیں۔ ان چوکیوں کا درمیانی فاصلہ بری ڈاک کی چوکیوں کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبوتروں کی ڈاک کی ہر چوکی پر ایک برج بنا ہوتا ہے، جہاں چند نامہ بر کبوتر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کی نگرانی کے لیے ہر چوکی پر عملہ مقرر ہوتا ہے۔ ہر کبوتر کے اترنے کے لیے ایک چوکی کی جگہ مخصوص کر دی گئی ہے۔ جب وہ اس چوکی کے برج پر اترتا ہے تو وہاں کا نگران آلہ اس کے پروں سے خط کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو یا پیروں میں باندھ دیتا ہے اور اس کو اگلی منزل کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ سلطان رکن الدین کی سلطنت میں لگ بھگ 34 شہروں کے درمیان کبوتروں کے ذریعے ڈاک کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خود سلطان کے لشکر میں بھی نامہ بر کبوتر ہر وقت رہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرتے ہیں تو وہاں ان کبوتروں کے ذریعے ہی وہ قاہرہ میں اپنی کارگزاری یا اپنی ضروریات سے آگاہ رکھتے ہیں۔ امیر ترنتائی کے زخمی ہونے کی خبر بھی آج ان نامہ بر کبوتروں کے ذریعے قاہرہ پہنچی ہے۔ الیاس جب خاموش ہوا تو آموس کہنے لگا، الیاس میرے بزرگ، یہ تو سلطان رکن الدین کی طرف سے پیغام رسانی کا بہترین اور سرت پذیر کام ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے اور رودا کو اٹھنا چاہیے تاکہ یہاں سے کوچ کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ الیاس سفتونہ دونوں نے اس سے اتفاق کیا، پھر سب آموس اور رودا کی تیاری کرنے کے لیے دیوان خانے سے نکل گئے۔ شام آہستہ آہستہ ٹھٹھرتی رات میں ڈھلنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ چار سو تاریکیاں پھیل گئی تھیں۔ آفاق کی روش عارض گل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ ایسے میں امیر ترنتائی اپنے خیمے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف سلطان رکن الدین اور امیر سیف الدین، دوسری جانب حسام الدین اور شاہی طبیب ابن نفیس بیٹھے ہوئے تھے۔ ترنتائی کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک محافظ اندر آیا اور بڑی تعظیم اور ارادت مندی میں اس نے سلطان رکن الدین کو مخاطب کیا۔ سلطان محترم، باہر ایک بوڑھا اور لڑکی آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قاہرہ سے امیر ترنتائی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر آئے ہیں اور امیر ترنتائی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس محافظ کے اس انکشاف پر سلطان رکن الدین نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تو نے اس آنے والے بوڑھے اور اس لڑکی کا نام نہیں پوچھا؟ وہ محافظ فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میں نے ان سے نام پوچھے۔ وہ بوڑھا اپنا نام آموس بتاتا ہے، جبکہ لڑکی کو وہ اپنی بیٹی کہتا ہے اور لڑکی کا نام روتا ہے۔ وہ دونوں امیر ترنتائی سے ملنے کے لیے بڑے ہی بے چین ہیں۔ اس محافظ کے اس انکشاف پر سلطان رکن الدین کے چہرے پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ امیر سیف الدین اور حسام الدین بھی شاید معاملے کی تہ کو جانتے تھے، لہٰذا ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، جبکہ بستر پر لیٹے ترنتائی کے چہرے اور آنکھوں میں روشنی کی اچھوتی کرنوں جیسی آسودگی اور خوشی عیاں ہو گئی تھی۔ اس موقع پر سلطان رکن الدین بیبرس نے ترنتائی کو مخاطب کر کے پوچھا، ترنتائی میرے بیٹے، کیا یہ آموس اور رودا وہی ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ تم مجھ سے سیف الدین اور حسام الدین سے ذکر کر چکے ہو؟
اور رودا نام کی لڑکی کیا وہی ہے جو تمہاری رفاقت کی متمنی ہے؟ جواب میں خیمے کے اندر ترنتائی کی آواز سنائی دی، سلطان محترم، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ رودا وہی لڑکی ہے اور آموس اس کا باپ ہے۔ میرے خیال میں جو ڈاک کبوتروں کے ذریعے قاہرہ بھیجی گئی ہے، اس میں چونکہ آپ نے میرے زخمی ہونے کا ذکر کیا تھا، میرے خیال میں آموس کے سسر اولیاس نے کہیں سے یہ خبر پا لی ہوگی اور اس کا ذکر اس نے آموس سے کیا ہوگا، لہٰذا یہ دونوں باپ بیٹی فکرمند ہو کر اس طرف آئے ہیں۔ سلطان محترم، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اصل میں یہ سوسا کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ان کے باغات اور زمین اور بہترین رہائش گاہ ہے، بس بیلفورڈ کے حکمران برالون کے مظالم سے تنگ آ کر یہ قاہرہ چلے گئے تھے۔ ترنتائی جب خاموش ہوا تو سلطان رکن الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے امیر سیف الدین، حسام الدین اور طبیب ابن نفیس بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان ترنتائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ترنتائی میرے بیٹے، خود ان دونوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، وہ تم سے بہت کچھ کہنا پسند کریں گے۔ بیٹے، ایسے ہمدرد لوگ بہت کم ملتے ہیں جو تمہارے زخمی ہونے کی خبر ملتے ہی قاہرہ سے تمہاری عیادت کی خاطر یہاں پہنچ گئے۔ پھر سلطان رکن الدین نے کچھ سوچا اور محافظ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا، میں خیمے میں ہی رکتا ہوں، تم ان دونوں باپ بیٹی کو اندر بلا کر لاؤ۔ محافظ بڑی تیزی سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد اس محافظ کے ساتھ آموس اور پری جمال رودا خیمے میں داخل ہوئے۔ ترنتائی نے دیکھا رودا بیچاری دودھ مانگتے بچے جیسی بے چین، بھوک سے تڑپتی خواہش سی پریشان تھی۔ خیمے میں سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین اور حسام الدین کو دیکھتے ہوئے آموس اور رودا دونوں چونک گئے اور اپنی گردنوں کو جھکاتے ہوئے انہوں نے سلطان کو تعظیم پیش کی۔ اس موقع پر سلطان نے بڑی شفقت میں دونوں کو مخاطب کیا، آموس اور رودا، دونوں سنو، تم دونوں جانتے ہوگے کہ میں ترنتائی کو اپنے بیٹوں کی مانند سمجھتا ہوں۔ میں تم دونوں باپ بیٹی کا شکر گزار ہوں کہ تم ترنتائی کے زخمی ہونے کی اطلاع ملتے ہی اس سمت روانہ ہو گئے۔ کہو تمہیں یہ خبر کیسے ملی؟ جواب میں آموس بکھری بکھری آواز میں بولا، سلطان محترم، نامہ بر کبوتروں کے ذریعے جو آپ کی ڈاک قاہرہ پہنچی، اس میں چونکہ ترنتائی کے زخمی ہونے کی خبر بھی تھی۔ اس خبر کی اطلاع میرے سسر اولیاس کو ہوئی اور اس نے مجھے مطلع کیا۔ بس یہ خبر ملتے ہی میں اپنی بیٹی رودا کے ساتھ قاہرہ سے اس سمت روانہ ہو گیا۔ سلطان محترم، ترنتائی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ایک لحاظ سے یہ میرے پورے خاندان کا محسن اور مربی ہے۔ یقین جانیے اس کے زخمی ہو جانے کی خبر سنتے ہی ہم سب گھر کے افراد بھی زخمی اور بے چین ہو کر رہ گئے تھے۔ آموس کی اس گفتگو سے سلطان کے چہرے پر طمانینت ظاہر ہوئی۔ پھر سلطان نے دوبارہ آموس کو مخاطب کیا، آموس اور رودا، تم دونوں باپ بیٹی مطمئن رہو، ترنتائی اب خطرے سے باہر ہے، اس کی ٹانگ بھی بڑی تیزی سے ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، زہر بالکل نکال دیا گیا ہے، ٹانگ کی سوجن بھی بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ چند یوم تک یہ چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب یہاں سے جا رہا ہوں میں، پر جانے سے پہلے تم دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تم علیحدہ خیمے میں قیام کرنا پسند کرو گے یا یہیں ترنتائی کے پاس؟ اس موقع پر آموس کے بجائے رودا بول پڑی، سلطان محترم، میں آپ کی انتہا درجہ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اور میرے باپ کو اپنے ہاں اس قدر عزت اور قدردانی سے نوازا۔ سلطان محترم، اگر مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں رات امیر کے خیمے میں ہی قیام کروں، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت کروں؟ سلطان محترم، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ میرے باپ اور نانا مجھے اپنے طور پر امیر ترنتائی سے منسوب کر چکے ہیں۔ اس موقع پر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رودا، میری بیٹی، تمہارا کہنا درست ہے، اور جو باتیں تم نے کہی ہیں یہ ساری باتیں مجھے تفصیل کے ساتھ ترنتائی پہلے ہی بتا چکا ہے۔ تمہیں ترنتائی کے خیمے میں رہنے اور اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے کی اجازت ہے۔ کسر کے شاہی طبیب ابن نفیس یہ سامنے کھڑے ہیں،
یہ تمہیں بتا دیں گے کہ رات کے وقت کون کون سی دوا ترنتائی کو پلانی ہے۔ میرے خیال میں تمہاری موجودگی میں ترنتائی پہلے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس موقع پر آموس بول پڑا، سلطان محترم، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے لیے علیحدہ قیام کا انتظام کر دیا جائے؟ سلطان نے جھٹ کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے علیحدہ خیمے کا انتظام کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر تک تم دونوں باپ بیٹی ترنتائی کے پاس رہو، تم دونوں کا کھانا بھی ترنتائی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ترنتائی کے محافظ تمہیں اس خیمے میں چھوڑ آئیں گے جہاں تم نے قیام کرنا ہے۔ پھر سلطان نے طبیب ابن نفیس کی طرف دیکھا۔ ابن نفیس، یہ رودا ہماری بیٹی ہے، اسے جو دعائیاں ترنتائی نے رات کے وقت استعمال کرنی ہے ان کی تفصیل بتا دو۔ ابن نفیس مٹی کا ایک برتن اٹھائے رودا کے پاس آیا۔ اس برتن کے اندر 3-4 قسم کی کاغذ میں لپٹی ہوئی دعائیاں تھیں جن پر مختلف قسم کے نشانات تھے۔ ابن نفیس نے تفصیل کے ساتھ رودا کو سمجھا دیا کہ کون سی دوائی کس وقت ترنتائی کو دینی ہے۔ دوائیوں کا استعمال سمجھنے کے بعد رودا نے مٹی کا وہ برتن سنبھال لیا۔ اس کے بعد سلطان رکن الدین کی آواز ایک بار پھر خیمے میں سنائی دی۔ انہوں نے اس مسلح جوان کو مخاطب کیا تھا جو آموس اور رودا کو لے کر اندر آیا تھا۔ دونوں مہمانوں کے گھوڑوں کو اس چھپر تلے باندھ دو جہاں ترنتائی کا گھوڑا بنتا ہے، اور گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ خرچینے یا ضرورت کا جو دوسرا سامان ہے وہ اتار کر خیمے کے اندر لے آؤ۔ سلطان رکن الدین کا یہ حکم سنتے ہی وہ محافظ بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی خود سلطان بھی سیف الدین، حسام الدین اور طبیب ابن نفیس کے ساتھ ترنتائی کے خیمے سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مسلح جوان دونوں گھوڑوں کی چرمی خرچینے اور دوسرا سامان خیمے میں لایا اور ایک کونے میں وہ سامان رکھ دیا۔ پھر آموس کو اس نے مخاطب کر کے کہا، میرے محترم، میں آپ دونوں کے گھوڑوں کو چھپر تلے باندھ کے ان کے دانے چارے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں اور میرے کچھ ساتھی خیمے سے باہر ہی پہرا دیتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے بلوا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان خیمے سے نکل گیا۔ اس مسلح جوان کے جانے کے بعد آموس اور رودا دونوں باپ بیٹی ترنتائی کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر آموس نے اپنا ہاتھ بڑی شفقت بڑے پیار میں ترنتائی کی پیشانی پر رکھا اور انتہا درجہ کی ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، ترنتائی میرے بیٹے، اب تم کیسے ہو؟ تمہاری ٹانگ میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ اور یہ کہ تمہاری ٹانگ کا زخم اب کیسا ہے؟ قبل اس کے کہ ترنتائی آموس کی اس گفتگو کا جواب دیتا، رودا اپنی جگہ سے اٹھی، ترنتائی کی ٹانگ کے قریب آئی۔ پھر ترنتائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے اپنی حلاوت اور مٹھاس بھری آواز میں پوچھا، کیا میں آپ کا زخم دیکھ سکتی ہوں؟ ترنتائی نے جب اس بات میں سر ہلا دیا تب لباس ہٹا کے رودا نے دیکھا ران پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سوجن پہلے سے کافی کم تھی۔ قبل اس کے کہ رودا اپنے خیالات کا اظہار کرتی، ترنتائی پہلے ہی بول پڑا، اب تو پہلے کی نسبت کافی فرق ہے، پہلے میری ٹانگ کافی سوج گئی تھی۔ ابن نفیس نے میرا کوئی ایسا نایاب قسم کا علاج کیا ہے کہ درد میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ سوجن بھی جاتی رہی ہے اور زخم بھی بڑی تیزی سے مندمل ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں زخم میں کسی قسم کی ٹیس اور درد محسوس نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ چند یوم تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بہرحال میں تم دونوں باپ بیٹی کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم نے صرف میری عیادت کی خاطر قاہرہ سے یہاں تک کا سفر کیا۔ آموس کے بجائے رودا نے حلاوت بھری آواز میں ترنتائی کو مخاطب کیا، آپ کو ہمارا شکر گزار اور ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو ابھی تک آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بس قاہرہ سے یہاں تک سفر ہی کیا ہے، اور وہ بھی آپ کی عیادت کے لیے۔ آپ نے جو مجھے میرے باپ، میرے بھائی اور مجھے بیلفورٹ کے حکمران برالون کے محافظوں کے درمیان سے نکال کر سوسا سے قاہرہ
بحفاظت پہنچا دیا۔ وہ ایک ایسا احسان ہے جسے کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ ہم پر ایسی مہربانیاں، ایسے احسان کر چکے ہیں، پھر آپ کو صرف ہمارے قاہرہ سے یہاں تک سفر کرنے پر احسان مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد رودا لمحہ بھر کے لیے رکی تھی۔ تھوڑی دیر تک میٹھی میٹھی نگاہوں سے وہ امیر ترنتائی کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر سلسلہ کرام اس نے دوبارہ شروع کیا۔ نانا اور نانی دونوں آپ کے زخمی ہونے کا سن کر انتہا درجہ کے پریشان تھے۔ سمیر بھی آپ سے متعلق پوچھ رہا تھا۔ رودا کی اس گفتگو سے ترنتائی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس کی دھیمی سی آواز سنائی دی، رودا، تمہارے نانا اور نانی تم لوگوں سے ملاقات سے قبل ہی مجھ پر بڑے مہربان اور شفیق تھے، اور میری ملاقات ان سے ان دنوں سے ہے جب میں مصری حکومت کے لشکریوں کا سالار اول مقرر کیا گیا تھا۔ ترنتائی کی اس گفتگو کا جواب دینے کے بجائے رودا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں چلی گئی جہاں محافظ نے ان کے گھوڑوں کی خرجینے اور دوسرا سامان رکھا تھا۔ رودا کے جانے کے بعد آموس نے ترنتائی کو مخاطب کیا، میرے بیٹے، کیا تم کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ اگر تمہیں رقم یا کسی اور شے کی ضرورت ہے تو کہو، میں حاضر ہوں۔ اس پر شکر گزارانہ انداز میں ترنتائی نے آموس کی طرف دیکھا۔ میرے محترم، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک رقم کا تعلق ہے تو اگر آپ کو رقم کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ترنتائی کی اس گفتگو کا جواب آموس دینے ہی لگا تھا کہ رودا لوٹ آئی۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ کپڑے تھے۔ وہ اس نے ترنتائی کے سامنے ڈالتے ہوئے پھر اپنی میٹھی اور شہد بری آواز میں کہا، میں نے آپ کے لیے کچھ کپڑے بنوائے ہیں، یہ آپ مجھے کل صبح پہن کر دکھائیے گا۔ ترنتائی ان کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جو رودا نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ پھر غور سے اس نے رودا کی طرف دیکھا۔ رودا، تمہیں یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت قیمتی کپڑے ہیں جو تم میرے لیے بنا کر لائی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں سادہ اور بالکل سستے سے کپڑے پہننے والا انسان ہوں، اور یہ عادت میری شروع سے ہے۔ رودا نے ترنتائی کی اس گفتگو کا جواب نہ دیا۔ اس نے دیکھا خیمے کے اندر مٹی کی انگیٹھی میں جو آگ جل رہی تھی وہ مدھم پڑتی جا رہی تھی، لہٰذا قریب پڑی ہوئی لکڑیوں میں سے کچھ اس نے اٹھائیں اور آگ کے اندر ڈال دی تھیں۔ آگ تھوڑی دیر تک پھر بھڑک اٹھی تھی۔ عین اسی وقت دو مسلح جوان خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے۔ ترنتائی نے ان دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف برتن رکھنے کو کہا اور وہ برتن رکھ کر باہر نکل گئے۔ ترنتائی آموس اور رودا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کھانا آ گیا ہے، میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ترنتائی نے جب اٹھنا چاہا تو رودا فوراً آگے بڑھی اور ترنتائی کی چھاتی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ لیٹے رہیے، آپ کو یہیں لیٹے لیٹے ہی میں کھانا کھلا دیتی ہوں۔ اس پر ترنتائی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، رودا، ایسا بھی کوئی زخمی نہیں ہوں میں کہ بیٹھ کر کھانا تک نہ کھا سکوں۔ مجھے امید ہے کہ میں 1-2 یوم تک چلنا پھرنا شروع کر دوں گا۔ میں اب اس بستر سے تقریباً تنگ آ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ترنتائی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تینوں مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد ترنتائی نے جب محافظ کو آواز دی تو 2 محافظ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ ایک محافظ خالی برتن اٹھا کر باہر چلا گیا۔ دوسرے محافظ نے ترنتائی کی طرف دیکھا اور پھر وہ بولا، امیر محترم، آپ کے خیمے کے بائیں جانب مہمانوں کے قیام کے لیے نیا خیمہ نصب کیا جا چکا ہے اور اس میں آگ بھی روشن کر کے اسے گرم کر دیا گیا ہے۔ خیمے میں ضرورت کی ہر شے بھی مہیا کر دی گئی ہے۔ وہ محافظ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ آموس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔